بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے مشہور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا بادشاہ کوئی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے جوہر کو پہچان لیا تھا، اس لیے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو امور مملکت میں شریک کار رکھتے تھے۔ خصوصاً آپ علیہ السلام سے مشورہ ضرور فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جوان ہوئے تو والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی آپ علیہ السلام کے قبضہ میں آ گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے: اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ وارث سے مراد مالی وراثت نہیں، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بہت سی اولاد تھی، وہ کیوں محروم رہتی۔ صحابہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی وراثت مال کا سلسلہ نہیں چلتا، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بعض خصوصیات اور امتیازات سے سلیمان علیہ السلام کو بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کے برابر سفر کر لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا جس پر سب سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ اس عظیم الشان تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں حکم ہوتا وہاں اتار دیتی۔ اس تخت پر 6000 کرسیاں رکھی جاتی تھیں، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان سوار ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ پورے تخت پر سایہ کریں تاکہ آفتاب کی تفیش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیتے، اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر لے جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پورے سفر کے دوران سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، اس میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ ان کی عبادت کا وقت جو عصر کے بعد کیا کرتے تھے فوت ہو گیا، تو افسوس کرنے لگے، میں اپنے رب کے ذکر میں غافل ہو گیا، اس مال کی محبت میں لگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ان گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے 900 گھوڑے ذبح کیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس صلح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو گھوڑے سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا، ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے فرما بردار تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا تھا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایسی عجیب و غریب حکومت عطا کی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملی۔ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے، آپ علیہ السلام ان سے سخت کام لیتے تھے، ان سے بڑے بڑے قلعے اور مسجد تعمیر کرواتے تھے، اور غوطہ لگانے والے جنوں کو دریاؤں سے موتی وغیرہ نکلوانے کا حکم دیتے تھے، اور سزا یافتہ جنات کو قید کر دیا جاتا تھا۔ جو جنات لوگوں کو تنگ کرتے تھے ان کو زنجیروں سے باندھ کر دریا میں قید کروایا جاتا تھا تاکہ ان کو ادب سکھائیں اور فساد سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 آدمی ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے جس میں ایک بکری والا تھا اور ایک کسان تھا۔ کسان کا کہنا تھا، اس کی بکریوں نے میری فصل کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے علم اور تجربے کے پیش نظر یہ فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کے برابر ہوا ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ مدعی کو دے دیا جائے۔ وہ دونوں فیصلہ سن کر عدالت سے باہر نکلے اور انہیں 9 عمر نوجوان حضرت سلیمان علیہ السلام ملے۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے کے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے اللہ کے نبی، آپ بکریاں کھیت والے کو دے دیں اور کھیت بکریوں والے کو دے دیں تاکہ وہ زمین کاشت کر سکے اور کھیت کو واپس اسی حالت میں لا سکے۔ تب تک کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، جب کھیت اسی حالت میں واپس آ جائے تو کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں واپس بکری والے کو دے دیں۔
اسی طرح بکری والا اپنی بکریوں سے مکمل طور پر محروم ہونے سے بچ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ دو عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ دونوں عورتیں ایک نومولود بچے کی دعوے دار تھیں۔ ایک نے کہا کہ ہم دونوں کے ہاں چند دن کے وقفے سے لڑکے پیدا ہوئے۔ دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے منصوبے کے تحت میرے بچے کو اٹھا لیا اور مشہور کر دیا کہ بھیڑیا میرے بچے کو لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں اور بچہ دونوں عورتوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سننے کے بعد بچے کی اصل ماں تڑپ اٹھی اور بے قراری کے عالم نے اس نے کہا یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسے دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ممتا سے سرشاد اصلی ماں کو اس کا بچہ دلوا دیا۔ ناظرین، ایسے بہت سے واقعات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے جیسی سخت دھات کو پانی کی طرح بہنے والا چشمہ جاری کر دیا تھا، جیسے قرآن مجید میں سورۃ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ تانبے سے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بڑی بڑی دیگیں اور برتن بنوایا کرتے تھے اور بحری جہاز بھی تیار کروایا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک حدود بھی تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کو بتاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ اس کو زمین کے اندر کا پانی ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے زمین کے اوپر کی چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے معلوم کرتے اور پھر جنات کو حکم دیتے اور اسی وقت کنواں کھود لیا جاتا۔ ایک دن اسی طرح جنگل میں تھے، پرندوں کی تفتیش ہوئی تاکہ معلوم کر سکیں کہ پانی کہاں ہے۔ اتفاق سے حدود موجود نہیں تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا حدود نظر نہیں آتا، کیا پرندوں میں کہیں چھپ گیا یا واقعی غیر حاضر ہے؟ آپ علیہ السلام کے حدود کا نام اکبر تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اتنے میں حدود آ گیا۔ پرندوں نے کہا آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا کا عہد کر چکے ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیا تو خوش ہو کر کہنے لگا پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے۔ سبا کا دارالخلافہ کارب تھا۔ اس علاقے کے لوگ چشموں پر بند باندھ کر آبپاشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حدود کی یہ خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تحقیق شروع کر دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے، اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ میرا خط ملکہ بلقیس کو دے آئے۔ حدود اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا۔ ملکہ بلقیس اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ اس نے وہ خط ایک طاق میں رکھ دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور حکم بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے وہ خط پڑھا، مضمون کو دیکھ کر اپنے وزراء کو جمع کیا اور کہنے لگی ایک خط آیا ہے۔ اس کو پڑھا کر سب کو سنایا اور مشورہ طلب کیا اور کہنے لگی کہ تم جانتے ہو کہ جب تک تم سے مشورہ نہ لوں تب تک اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں اس کو اس طرح بیان کیا۔ بلقیس نے کہا اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے معاملے میں مشورہ دو، میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ اہل دربار نے کہا ہم پورے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کا ہے، سو آپ دیکھ لیں جو ہم کو حکم دینا ہو۔ جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو دشمن سے مقابلے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہیں، لیکن لڑائی کا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، اس نے دربار میں مشورہ بھی لے لیا اور معلوم بھی کروا لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بڑی طاقت والا ہے اور ہمارا لشکر ان کے لشکر کے مقابلے میں کمزور ہے، اور اگر لڑائی کی نوبت آئی تو ملک برباد ہو جائے گا اور جس میں بھی نہیں رہوں گی۔ اس لیے اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا جو بادشاہ کسی بستی میں فاتح ہوتا ہے وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس وقت لڑنا اور اعلان جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں اپنی اور آپ لوگوں کی طرف سے کچھ تحفے بھیجتی ہوں تاکہ ان کے بارے میں معلوم بھی ہو جائے وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، کچھ لے دے کر ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ ملکہ بلقیس نے بڑی تعداد میں سونے کی اینٹیں اور کچھ جوہرات بھیجے، 100 غلام 100 کنیزیں بطور تحفہ میں دیں، غلاموں کو زنانہ لباس پہنایا اور کنیزوں کو مردانہ لباس میں بھیجا، اور ساتھ ہی بلقیس نے ایک خط بھیجا جس میں آپ علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات تھے
تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مقصود تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان تحفوں کی تفصیلات ان کے پہنچنے سے پہلے بتلا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا دربار سے تقریباً 30 میل کی مسافت پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنا دیا جائے اور راستے میں دونوں طرف جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے، اور دربار میں 4000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء کے لیے اور دوسری طرف وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھائی جائیں۔ جوہرات سے پورا حال سجایا جائے۔ بلقیس کے قاصدوں نے جب سونے چاندی کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے لائے ہوئے تحفوں سے شرمانے لگے۔ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے اپنی سونے کی اینٹیں وہیں ڈال دیں۔ جب دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام خندۂ پیشانی سے پیش آئے اور مہمان نوازی کی، مگر ان کے تحفوں کو واپس کر دیا اور بلقیس کے سوالوں کے جواب دیے۔ قاصدوں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو اس لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ مشرکانہ افعال چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں، لیکن اگر وہ مال کی لالچ دے کر دین حق سے بچنا چاہتے ہیں تو تم واپس جاؤ اور ان کو اطلاع دو، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے آ ہی نہیں سکیں گے، انہیں ہم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں۔ قاصد جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچے تو ملکہ بلقیس کو سب بتایا۔ ملکہ بلقیس نے فوراً ایک قاصد واپس بھیجا اور فرمایا، میں اپنے سرداروں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں بیان کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔